محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایوری فرائیڈے آپ ہمارے چینل پر تفسیر القرآن سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ بقرہ کی 137 آیات پر بات کر لی تھی، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 سے لے کر 143 تک بات کریں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمۃ الحق کو جاری فرما دے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 138 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کو بیان کریں تو اس آیت میں کرسچنز کو، عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسچنز نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے، جو ہر کرسچن بچے کو، جو ہر عیسائی بچے کو اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو کرسچن بنانا، جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس رسم کو بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ہی ضروری رسم ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کرسچنز کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اور یہاں آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد دین اسلام، دین فطرت ہے، جس کی طرف ہر پروفٹ نے، ہر میسنجر نے، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی کہ دعوت توحید۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 139 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تفسیر کو بیان کیا جائے تو تفسیر اس کی کچھ یوں ہے، کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص، دنیا مندی اور دنیا مندی کے جذبات رکھتے ہیں، اسی کی فرما برداری ہم کرتے ہیں، اسی کی نافرمانی سے ہم اجتناب کرتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ بے شک اسی طرح وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہارا بھی وہ رب ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارے لیے تمہارے عمل، تمہارے ساتھ تمہارے عمل اور ہمارے ساتھ ہمارے عمل، ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 140 میں فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 140 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تفسیر بیان کی جائے تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ پروفٹس، یہ انبیاء اور ان کی اولادیں یا تو جیوز یعنی کہ یہودی ہیں یا تو عیسائی کرسچنز، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتا دو کہ کیا تم زیادہ علم والے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ علم والا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو، ان نشانیوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑا ظلم کرتے ہو، جس تمہارے اس ظلم سے اللہ تعالیٰ مخفی نہیں ہے، یہ تمہارا ظلم اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 141 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔
ناظرین اکرام، اس کا اگر اس آیت کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اس کا خلاصہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں شخص، ہمارا فلاں خاندان میں، ہمارے والدین میں سے، ہمارے پردادوں میں سے، یا جو بھی ہمارے نیک افراد گزر چکے ہیں، یا مثال کے طور پر ہمارے پیر صاحب بہت نیک ہیں، اب ہمیں کسی قسم کی کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پیر صاحب نے تو، ہمارے دادا صاحب نے تو، ہمارے پردادا صاحب نے تو اتنے وہ نیک تھے، انہوں نے تو ہمیں بخشوا کر رہنا ہے۔ اب اس طرح کا بھی تو کنسیپٹ، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ غلط ہے نا، کہ خود تو ہم نیکیاں کریں نا، اور دوسروں کی نیکیوں پر ہمیں اعتماد ہو کہ ان کی نیکیاں ہمیں بھی بخشوا دیں گی۔ حالانکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کی نیکیاں ان کے لیے، تمہاری نیکیاں تمہارے لیے، تم ان کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ ایک مائنڈ سیٹ تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اسلاف میں سے کوئی نیک تھا بھی تو ہمیں بھی ان کی راہ پر چل لینا چاہیے، نہ کہ یہ مائنڈ سیٹ رکھا جائے کہ وہ نیک تھے تو ہمیں وہ بخشوا دیں گے، ہم چاہے جو مرضی ہے کرتے پھریں۔ یہ مائنڈ سیٹ تو پھر میرے ناظرین و کرام یہ غلط ہے۔ ناظرین کرام، آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم 143 آیت تک بات کریں گے، لیکن آج کے اس پروگرام کو ہم 141 آیت تک ہی محدود رکھتے ہیں، کیونکہ آگے ایک نیا ٹاپک شروع ہونے جا رہا ہے 142 آیت سے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس پر ہم اگلے فرائیڈے میں کوشش کریں گے کہ اسے ایک ہی ایپیسوڈ میں کور کر لیں۔ آج تک کے لیے 141 آیت تک ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔